کیونکہ دیکھیں نفس کا معاملہ ایسا ہے، اس کو آپ جیسا سنوارنا چاہیں گے یہ ویسے سنوریں گی، اور اگر اس کو آپ چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو برباد کر دیں گے۔ تو نفس کے تعلق سے اسلاف کا ایک مشہور قول ہے، واللہ عالم، چونکہ میرے کو سند نہیں پتا لیکن بیان کیا جاتا ہے ان کے تعلق سے کہ ان کا قول ہے کہ نفس ایک جنگلی شیر کے جیسی ہوتی ہے، اگر اس کو تم چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں کھا جائیں گی، اور اگر تم اس پہ سوار ہو جاؤ گے تو تم کو لے کر چلیں گے۔ ایک شیر ہوتا ہے نا، اس کو ہنٹر رکھو آپ صرف، تو وہ چلتے رہیں گا، سب کام کریں گے، اور جس دن اس کو ڈھیل چھوڑے آپ نے تو وہ آپ کو کھا سکتا ہے۔ تو انسان کی نفس بھی ایسی ہے، تو نفس کو آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا، عادی کرنا پڑے گا، اور یہ عادی کب ہوں گی؟ جب ہر کام میں آپ اٹھ کے اپنی نفس کو عادت ڈالیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جیسے آئیے ایک صحابی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے آئے، آپ کے خیمے میں آئے، بغیر اجازت کے لیے اور بغیر سلام کیے کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلام بھی غائب اور بغیر اجازت کے داخل ہو گئے، تو آپ نے کہا واپس جاؤ واپس جاؤ، پھر وہ باہر گئے، پھر کہا السلام علیکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے آنے کی اجازت ہے؟ آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اندر آ جاؤ۔ نفس کو عادت ڈالی، یہ نہیں کہا کہ چلو ابھی آ گئے اگلی بار نہیں آنا، جاؤ، سمجھے نا؟ جیسے ایک بچہ ہے، اس کو آپ نے کہا سامان اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھو، نہیں رکھ رہا ہے تو آپ خود کھڑے کہیں گے چلو اٹھاؤ میرے سامنے اور رکھو۔ تو نفس کو عادت ڈالی، نفس کو عادت ڈالی ہر کام کو اپنے وقت پر جلدی کرنے کی، ٹائم پر کرنے کی۔ جب یہ عادت نہیں ہوتی اور آپ ایک عادت مان لیتے کہ جب کوئی سر پہ تلوار لٹکیں گی جب میں کام کروں گا، اور وہ انسان کا مزاج بن جاتا ہے، تو یاد رکھیے اس میں نقصان نہیں ہوتا، اس ٹائم پہ تو وہ پرٹیکولر کام کر لیتا ہے، لیکن دین اور اسلام کا کام تو ایسا نہیں کہ سال میں پوری نماز ایک ساتھ پڑھ لو تو کام ہو جائے گا، حج ایک ساتھ کر لو تو ہو جائے گا، ذکر ایک ٹائم میں کر کے بیٹھ جاؤ 360-65 دن کا نہیں ہوگا نا۔ تو لہٰذا ڈیلی روٹین میں ہم کو یہ بنانا ہے کہ اپنی سب سے پہلے نیند کو کنٹرول کرنا ہے کہ 6 to 8 آورس میکس، وہ بھی ایسا کہ ایک آدمی 6 گھنٹے جو کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جیسے ذہنی یا آنکھوں سے وہ تھکتا ہے، جیسا اسکرین کو دیکھ رہے، ٹی وی کو دیکھ رہے، یا کچھ کام ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کنٹینیو اسکرینس کو مانیٹر کرتے ہیں، ہے نا، ہوتا ہے ایسے بہت سارے کام ہیں، تو لہٰذا کمپیوٹرز پہ ہوتے ہیں، تو یہ آدمی کو نیند 6 گھنٹے زیادہ جنرلی ہوتی چونکہ وہ تھک جاتا ہے اس کو دیکھنے سے، تو سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد نفس کو عادت ڈالے کہ فجر میں اٹھے وہ چاہے کسی بھی حال میں ہو، چاہے ایسا ہو جائے کہ میں رات میں 2 بجے سو رہا ہوں اور فجر 4 یا 5 بجے، پھر اس کے بعد میرا آفس تو لیکن 10-11 بجے، تو میں فجر کے بعد سوؤں گا لیکن فجر میں اٹھوں گا، نفس کو کاٹوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اتنا سونا ہے، سونا ایک لمٹ میں ہے، اس میں بھی فجر آ جائے تو بالکل اٹھنا ہے، یا پھر ایسا سوئے کہ فجر سے پہلے آپ اٹھ جائے، پھر فجر میں اٹھنے کے بعد میں کچھ واکنگ جاگنگ کروں گا اگر کچھ کام نہیں ہے تو، بچوں کے اسکول جانے سے پہلے ان کو ریڈی کرنے میرا بھی کچھ پارٹ ہوگا، ان سے میں کچھ بات کروں گا، ان کے ساتھ رہوں گا، اس کے بعد میں کچھ خبریں وغیرہ جو ہوتی ہے دنیا میں تاکہ دنیا معلوم ہو، بزنس کے تعلق سے کچھ معلوم ہو، یہ سب کر کے ناشتہ وغیرہ کر کے گھر سے آفس کے لیے پھر جاؤں گا، دوپہر میں موقع ملتا تو خیر اللہ کے لیے آؤں گا، نمازوں میں میری کوئی سستی نہیں ہوگی، آفس کا کام کا ایسا جو کام ابھی ملا مجھے ابھی کرنا ہے، یہ جب عادت ڈالیں گے، عادت ڈیلی کا نہیں کرنا ہے، آج بات ہوگی آج کرنا ہے، جب یہ عادت ڈالیں گے تو نفس کو جو پرانی عادت ہے جو ایگزام سے ایگزام پڑھنے کی لگی تھی کہ وہ کوئی ٹینشن آیا، تلوار سر پہ لٹکی، پریشر آیا تو میں کروں گا، وہ فطرت کو آپ کو بدلنا ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب نفس کو عادی بنائیں گے آپ یہ کام، اور نفس کسی چیز کی عادت لینے کو بہت ٹائم لیتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو دین اور شریعت سب معلوم ہونے کے بعد صرف نفس کی سستی کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے، بری عادتوں کی وجہ سے، چونکہ نفس بری عادتوں میں ملوث ہو گئی ہے، رات میں جلدی نہیں سو رہے، فجر میں اٹھتے نہیں، سب معلوم فجر فرض ہے، ساری چیزیں معلوم لیکن نہیں ہو رہا، تو آپ کو نفس کو عادی ٹرین کرنا ہے نفس، اور نفس جلدی ٹرین نہیں ہوتی۔ آئیے ایک واقعہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ ہے، ایک صحابی رسول ہے اور ان کو تیر لگا، جنگ احد کی بات ہے، ان کو تیر لگا، جب تیر لگا تو انہوں نے کیسا کہا سی، اس طرح سے، جب وہ آواز آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمہیں سی کی آواز کے بدلے بسم اللہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تم کو ہوا میں اٹھا لیتے۔ اب سوال مطلب پتا چلا کہ کوئی چیز کا مار لگے، کوئی تکلیف ہو، زخم ہو جائے، کچھ بھی ٹھوکر لگ گئی صاحب، ایکسیڈنٹ ہوگا تو آپ بسم اللہ کہیں یا اللہ اکبر کہیں، لیکن سی کی آواز نہیں نکالتے۔ کوئی طوفان آندھی دیکھ لیا، مشکل ہوگی، بڑی خبر آ گئی تو اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کہیے۔ اس روایت میں آتا تکلیف دہ چیز چبھے لگے تو یا اللہ اکبر کہیں۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ جب بھی مجھے ٹھوکر لگیں گے، مار لیں گا، میں بسم اللہ کہوں۔ آپ دیکھیے کئی بار کرنے کے بعد بھی یاد نہیں ہوتا بسم اللہ، نفس عادی نہیں، لیکن نفس کو عادت ڈال دی کہ بچپن سے ٹرین کر کے کم عمروں میں تو بہت اچھی عادت ہوتی ہے، لیکن جب نہیں ہوا تو بہت مشکل ہوتا ہے نا۔ لیکن نفس سیکھتی ہے، سکھانا پڑتا، آپ کو سکھانا پڑے گا کہ ابھی میرے کو ایسا کرنا ہے۔ جب آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد سے آپ کریں۔ تو لہٰذا پہلا کام کرنا ہے، نفس کو عادی بنانا ہے کہ مجھے جو چیز آج ملی آج کرنا ہے، کل پر ٹالنا یہ مومنوں کا شغل نہیں ہے۔ میں اپنی حتی الامکان کوشش کروں گا آج کا کام آج کروں۔ جب یہ نفس کو آپ عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ عزیز پھر وہ جو پرانی عادت ہے، پریشر آیا، ٹینشن آیا، گالی سنے تو کام کرنا ہوتا ہے، کہ باس چڑ رہا تو کام کرنا،
وہ نہ چھوڑ کے آپ روٹینلی ریگولرلی کام کریں گے، جس کے نتیجے میں جب روٹین ورک آپ کے ہو جائیں گے تو آپ کو بہت ساری بار خالی وقت نکلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ کاموں کو پینڈنگ نہیں رکھتے بلکہ ان کو ٹائم پہ کر کے فری ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دینی تبلیغ کام وغیرہ میں باس کو بولیں گے 2 دن چھٹی ہے تو باس بولیں گے کوئی بات نہیں لے لو یار، تم اتنا کام کر دیتے دوسرے لوگ کے پاس سینے پہ بیٹھے ہو، ہمارے سیلری جو لے رہے ہو اس سے زیادہ کام کر رہے ہو تو جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر ایک ریپو بنتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا نفس کی سستی کو یا نفس کو عادی بنائیے اچھائی کے تو ہو جائیں گا، اور نفس کو جب تک آپ ٹرین نہیں کریں گے، اور یہ ٹریننگ بہت مشقت والی ہوتی ہے، مشکل والی ہوتی ہے، لیکن ایک بار دیجئے نفس عادی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ جی اسی معاملہ ہٹ جائیں گا اور وقت پہ کام ہوگا۔ اور السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔